الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان 10 افراد میں سے جن کو بخشا جائے گا ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ 90 نمبر پہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا، اس سے بھی گناہ ختم کر دیے جائیں گے اور بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ مجھے اللہ نے 2 اختیار دیے، ایک میں کہ آپ کی آدھی امت کو میں بخش دیتا ہوں، اور دوسرا اختیار کہ آپ خود اختیار کریں، خود چنیں، خود شفاعت کا اظہار کریں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری بات کو اپنایا کہ میں خود شفاعت کروں گا، اور فرمائے کہ میں نے اس لیے اس دوسری بات کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں آدھے سے بھی زیادہ امتی بخشے جائیں گے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ صرف متقین جو پرہیزگار ہیں ان کو ہی سفارش کریں گے؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ جو گناہگار لوگ ہوں گے۔ اب 10ویں نمبر پر جو گناہوں کی معافی کا طریقہ ہوگا، اللہ بندوں کو دیکھیں گے کہ نبیوں نے بھی سفارش کر لی، اس کے بعد صلحاء نے بھی، شہداء نے بھی، حفاظ اور علماء بھی، حتیٰ کہ یہاں تک بھی الفاظ آتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں بچے گا کہ جس نے کسی کی شفاعت کے لیے اللہ کے ہاں درخواست نہ کی ہو، سب کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد بھی بہت سے مسلمان وہ آگ میں موجود ہوں گے، اور کتنے زمانے سے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ 10ویں نمبر پہ جو ہے نا جو پوائنٹ ہے، تو فرمایا اللہ کہیں گے کہ سارے نبیوں نے شفاعت کر لی، صلحاء شہداء نے کر لی، علماء حفاظ کر چکے، ہر کوئی کر چکا، اب میری رحمت تم دیکھو گے۔ تو کہتے ہیں لب کا نا، اللہ تعالیٰ اپنے لب سے جب دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ لینا اور اس میں پانی بھر کے نکالیں، چاول بھر کے نکالیں، تو ہزاروں چاول آ جاتے ہیں اس کے دانے۔ اور اللہ کا لب کیسا ہوگا یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ ایسے 3 لبوں سے نا لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، جس میں پتہ نہیں کروڑوں مسلمان آ جائیں گے۔ فرمایا یہ 10ویں چیز ہوگی۔ اور جو اس کے بعد بھی بچ جائیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ مشرکین، کفار اور ان مسلمانوں کے درمیان جو ایک آگ کی دیوار حائل ہوگی نا، اسے اللہ تعالیٰ نا ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے۔ اب یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ اب ادھر سے مشرکین کفار کہیں گے، تانا دیں گے کہ کدھر گیا تمہارا خدا، تم تو کلمہ بھی پڑھتے تھے دنیا میں، آج تم بھی ہم بھی دیکھو برابر ہیں، ہم بھی آگ میں جل رہے ہیں، تم بھی جل رہے ہو۔ تو یہ تانا نا اللہ کو برداشت نہیں ہوگا۔ جبرائیل کو بھیجیں گے، فرمائیں گے کہ دیکھو جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ جبرائیل دھڑا دھڑ جو بھی ذرہ کے برابر بھی ایمان جن میں ہوگا نا ان کو نکالتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی بہت سے مسلمان بچ جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نکالیں گے اور انہیں ایک نہر میں نہلایا جائے گا جہاں سے ان کا جسم پاکیزہ ہو جائے گا، لیکن ان کی پیشانی پر یہ لکھ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رعایتی طور پہ نمبر دے کے نا پاس کیا،
اور یہ جنت چلے جائیں گے، وہاں پہ جنتی ان کو طعنہ دیں گے کہ دیکھو تم رعایتی طور پہ پاس ہو کر آئے، ہم تو اللہ کی جو ہے رحمت سے، مغفرت سے، حساب کتاب سے ہم کلیئر ہو کے سیدھے جنت آ گئے تھے، لیکن تم لوگ دیکھو رعایتی نمبر لے کے آئے، تمہارے پیشانی پہ لکھا بھی ہے۔ تو یہ سارے پھر اللہ سے درخواست کریں گے، یا اللہ آپ اس کو بھی مٹا دیں، آپ تو اس پہ قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو بھی مٹا دیں گے۔ ایسی اللہ کی رحمت اس دن جوش میں آئی ہوئی ہوگی، کیسے مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ رحم فرما رہے ہوں گے اور معاف کر رہے ہوں گے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کاش میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں کہ جن کی پیشانی پہ تو کم از کم لکھا ہوگا جنت تو چلے جائیں گے نا، پہلے لکھا ہوگا لیکن کم از کم جنت میں تو داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، یہ آخری بات ہے، لکھتے ہیں کہ اس دن جب اللہ کی رحمت اور مغفرت اس قدر عام ہوگی، ہر کسی کو اللہ جو ہے نا اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دے رہے ہوں گے، اس سب کو دیکھتے ہوئے نا پھر شیطان بھی سر اٹھائے گا اور اسے بھی احساس ہونے لگ جائے گا، محسوس ہونے لگے گا، شیطان کو ایسا لگنے لگ جائے گا کہ شاید آج مجھے بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اس قدر جو ہے اللہ کی رحمت اس وقت جو ہے نا بارش کی طرح برس رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی بھائی اپنی اسی رحمت میں رکھتے ہوئے جو ہے جنت میں داخل فرما دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔